جی اسٹوڈنٹس، پچھلی کلپ میں ہم نے بنیادی طور پر بڑی بڑی باتیں ڈسکس کریں ریگارڈنگ ڈیمنشیا۔ اب ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، نیورونز جو نرو سیلز ہیں برین کے، ان میں ایج کے حساب سے ڈکلائن آتا ہے۔ ڈکلائن دو لحاظ سے آتا ہے، اس کے ساختی طور پر بھی آتا ہے اور اس کے افعالی طور پر بھی آتا ہے، یعنی اسٹرکچرل چینج بھی آتا ہے اور فنکشنل چینج بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5% 65 سال تک کے افراد میں نیورونل چینج آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمام اشخاص میں نہ ہو، لیکن ایوریج یہ دیکھا گیا اور یہ معلوم کیا گیا کہ صاحب ان کے برین میں کیا تبدیلی آتی ہے، تو کہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیجنریشن ہو رہی ہے، لائک مائلینیشن ختم ہو گئی، اور مائلینیشن آپ کو پتہ ہے کہ ایکشن پوٹینشن کے لیے بہت ضروری ہے، یا ریگریس ہو گئے سیلز، یا وہ ایٹروفی ہو گئے سیلز۔ تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی تبدیلیاں ضرور آ رہی ہوتی ہیں عمر کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ 65 سال تک کے افراد میں 5% تبدیلی آ جاتی ہے۔ 80 سال تک کا اگر کوئی شخص ہے تو اس کے برین میں 10% تبدیلی آ جاتی ہے، اور 90 پلس ہے تو 20% یا اس سے بھی زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو ونس اگین پھر یہ ایک بات پروو ہو رہی ہے کہ اٹس اے فزیولوجیکل پروسیس ایز ویل۔ تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ برین وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے۔ ڈیمنشیا کو کلیکٹیولی کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے وہ بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اٹس اے گروپ آف سمٹمس arising from progressive brain dysfunction resulting in complete deterioration of personality۔ دیکھیے اس ڈیفینیشن میں 2-3 بڑی کی ورڈز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ گروپ آف سمٹمس ہے، دیٹ مینس کہ کمبینیشن آف ڈفرنٹ کمپلینس، ٹھیک۔ پھر پروگریسو برین ڈسفنکشن ہے، یعنی بتدریج، یکدم نہیں، بتدریج، اور جو چیز بتدریج ہو رہی ہوتی ہے اس کے ہونے کا علم پیشنٹ کو نہیں ہوتا۔ یہی ایک پرابلم ہے۔ اگر کوئی بھی بیماری اپنی علامتیں یکدم شو کر دے تو اس کی تشخیص بڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن جس کی علامتیں ہلکی ہوں، خفیف ہوں، اور دیر سے اور بہت سلو نمودار ہو رہی ہیں تو اس کی تشخیص مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا ڈیمنشیا یکدم پتہ نہیں چلتا، ٹھیک۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ جب وہ میجر غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت جو ہیں وہ 60 یا 65 سال کے ہو گئے ہیں، انہوں نے 60-65 سال گزار لی ہیں، یا تو اب ان کو ریٹائر کرو یا ان کو نظر انداز کرو۔ یہی معاشرے کا بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پوری ایک شخصیت جو ہے وہ اس کی ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شخصیت سازی ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے عرصہ لگتا ہے، اس میں عہد لگتے ہیں، اس میں ماحول کا بڑا اہم کردار ہے، اس جسے ہم نرچر کہتے ہیں، اور قدرتی طور پر جو چیز قدرت دے رہی ہوتی ہے دیٹ از نیچر۔ تو پرسنالٹی نیچر اور نرچر کا مرکب ہے، تو یہ ایک دن میں نہیں بنتی۔ ہاں، اس کی بنیاد جو ہے وہ شروع کے 5 سے 8 سال کے دوران پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ گریجولی اٹ سالیڈیفائز۔ لیکن اگر ڈیمنشیا کا کیس ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کی پرسنالٹی بھی بتدریج ڈیٹوریٹ کرتی چلی جائے گی۔ تو دیٹس دا ہولسٹک اپروچ آف ڈیمنشیا۔ دیٹ از نمبر 1 اٹس اے گروپ آف سمٹمس، نمبر 2 progressive brain dysfunction, and number 3 complete deterioration of personality۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی علامتوں کو میجر 3 کیٹیگریز میں کیسے کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ، بیہیویئر اینڈ کوگنیشن۔ روزمرہ کے کام میں ڈسٹربنس یا الجھاؤ پیدا ہونا زندگی میں، چھوٹے چھوٹے کام میں اس کو مشکل پیش آئے، یا وہ دیر سے کرے، یا وہ کام بھرپور انجام نہ دے پا رہا ہو اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا یادداشت کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ
ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ڈسٹربنسز. نمبر 1 بیہیویئر میں تبدیلی. ظاہر سی بات ہے ایسا شخص کنفیوز تو رہے گا, ایسا شخص کبھی کبھی انگزائٹی تو فیل کرے گا, کبھی کبھی وہ ڈپریشن تو فیل کرے گا, مایوس ہوگا, اور پھر جب انگزائٹی یا ڈپریشن اس پر طاری ہوتی ہے تو اس کا بیہیویئر آڈ ہو جاتا ہے. وہ لوگوں سے اریٹیٹو وے میں بات کرے گا, سخت مزاج ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بیہیویئرز آتے ہیں. اور پھر کوگنیشن یعنی سوچ ہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, سوچ میں بڑا بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے, فہم اور ادراک میں بڑا فرق آ جاتا ہے. اور فہم اور ادراک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی کسی بھی واقعے سے متعلق, کسی بھی چیز کے متعلق, کسی شخص کے متعلق ایک فہم اور ادراک رکھنا اور صحیح معنوں میں اس حقیقت کو جاننا, یہ ذہانت کی دلیل ہے. اور اگر صحیح فہم نہیں ہوگا انسان کے اندر تو پھر وہ غلطیاں کرے گا, وہ مغالطے میں رہے گا, وہ غلط فیصلے کرے گا, وہ غلط سوچ پیدا کر لے گا. تو یہ اسے کہتے ہیں کوگنیشن ڈسٹربنس. امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کے